ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولیمہ جو کہ نکاح کے بعد لڑکے والوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور یہ صرف ایک تقریب اور فنکشن اور دعوت نہیں ہوتی، بلکہ یہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ہم دین سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ سنتوں میں بھی ہم کچھ عمل ایسے کرتے ہیں جو ہماری اس سنت کے ثواب کو غارت کر دیتا ہے۔ چنانچہ ولیمے میں یہ ہوتا ہے کہ دلہا اور دلہن کے لیے ایک اسٹیج بنایا جاتا ہے، جس اسٹیج کے اوپر دو کرسیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر ایک طرف دلہن ہوتی ہے، دوسری طرف دلہا ہوتا ہے، اور دلہن اور دلہا دونوں بھری محفل میں رونق افروز ہوتے ہیں۔ اور پھر اس موقع پر بہت سارے لوگ آتے ہیں، ان کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کچھ عقل مند جو بھی تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے یہ جو طریقہ ہے یہ شرافت کے خلاف، حیا کے خلاف ہے، اور کوئی شریف انسان بھی ایسا نہیں کرتے۔ کیوں ہم اپنے گھر کی عزت اپنی بہو کو سب کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کی بے پردگی کا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ دلہن کی نگاہ مردوں پر پڑ رہی ہوتی ہے اور مردوں کی نگاہ دلہن پر پڑ رہی ہوتی ہے۔ یہ غلط طریقہ چل پڑا ہے، اور یہ ہندوانہ طریقہ ہے کہ صاحب ولیمہ ہو رہا ہے۔ کن کا ولیمہ ہو رہا ہے؟ یہ اس پہچاننے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ دلہا ہے، یہ دلہن ہے، ان کا ولیمہ ہو رہا ہے۔ اس نمائش کی کیا ضرورت ہے؟ ولیمہ کے جس کے پاس دعوت گئی ہے وہ خود پہلے سے جانتا ہے کہ فلاں صاحب کا ولیمہ ہو رہا ہے، لہذا دلہا اور دلہن کو اسٹیج پر لا کر ان کی ان کو نمائش کے طور پر پیش کر دینا، یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے۔ اسی طریقے سے بعض علاقوں میں تو یہ ہے کہ نکاح کی پوری تقریب، نکاح کے مکمل ہونے کے بعد، پورے نکاح ہو جانے کے بعد دلہا اور دلہن کو اسٹیج پر لایا جاتا ہے اور ان کے پاس بٹھا لایا جاتا ہے۔ بلکہ یہ جو ہیں فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر ہمارے یہاں یہ مزاج بنتا چلا جا رہا ہے کہ اب تو نکاح بھی ایسے ہوتا ہے کہ قاضی صاحب ہیں، ادھر خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہے، خواتین کے جمگھٹ میں دلہن بیٹھی ہوئی ہے سجی ہوئی، ادھر مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیچ میں دلہا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور صاحب نکاح ہو رہا ہے۔ یہ نکاح نہیں ہے۔ یہ اگر مرد و عورت کی گیدرنگ نہیں روکی گئی شادیوں میں، میرج ہوم میں، تو یقین جانیے بڑی تباہی اور بڑی بربادی آ جائے گی۔ بے حیائی کا جو سیلاب چل پڑا ہے، افسوس تو ہم پر یہ ہے کہ ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، اور انسان کی تباہی و بربادی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اس کے دل سے بری چیز کی برائی بھی نکل جائے، اور وہ بری چیز کو اچھائی کے طور پر، فیشن کے طور پر، اپنی نیک نامی اور عزت اور ناموس کے طور پر اس کو اس عمل میں لے کر آئے۔ اس لیے اس سے مکمل پرہیز ہونا چاہیے۔